نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ ہے جو زیب و زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت مبارکہ سے یہاں سے بار بار اے اولاد آدم کے الفاظ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ بس اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے زمین پر اتر جانے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، تو وہ تمام چیزیں بھی اللہ نے نازل فرمائیں کہ جن کی دین یا دنیا کے اعتبار سے انہیں حاجت تھی۔ انہی میں سے ایک چیز لباس بھی ہے جس کی طرف دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے حاجت ہے۔ کیسے حاجت ہے تو سنیے۔ دین کے اعتبار سے یوں حاجت ہے کہ لباس سے ستر ڈھانپنے کا کام لیا جاتا ہے، کیونکہ ستر عورت جو ہے وہ نماز میں شرط ہے۔ اگر ستر عورت نماز میں یعنی نمازی کا وہ بدن کا حصہ کہ جس کا چھپانا فرض ہے، اگر وہ چھپا ہوا نہ ہو تو نماز ہوتی شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ایسا حصہ ہے کہ اس کا چھپانا تو یہ لازمی ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے پورا یعنی چہرے، ہتھیلی، قدموں کے علاوہ سارے بدن کا یہ ستر عورت میں کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تو ہے دین کے اعتبار سے۔ دنیا کے اعتبار سے لباس گرمی اور سردی روکنے کے کام آتا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔ اس آیت کا خلاصہ علماء نے فرمایا یہ ہے کہ لباس تین طرح کا کام آتا ہے، اور لباس اللہ نے تین قسم کے اتارے۔ دو جسمانی ہیں، ایک روحانی ہے۔ جسمانی لباس میں سے بعض تو ستر عورت کے لیے ہیں اور بعض زیب و زینت کے لیے ہیں، یہ دونوں اچھے ہیں۔ اور روحانی لباس کیا ہے تو یاد رکھیے، روحانی لباس ایمان ہے، تقویٰ ہے، حیا ہے اور نیک خصلتیں ہیں، اسے بھی لباس کہا گیا۔ اور یہ تمام کے تمام لباس آسمان سے اترے، کیونکہ بارش سے جب بارش برستی ہے تو اسی سے روئی، اون اور ریشم پیدا ہوتی ہے۔ اگر بارش نہ ہوتی تو اون، ریشم، روئی وغیرہ یہ نہ ہوتی، اور یہ نہ ہوتی تو پھر لباس نہ بنتا، اور لباس نہ ہوتا تو ہم پہن نہ سکتے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بارش آسمان سے آتی ہے اور وہی سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے، اور وہی بھی آسمان سے آتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف انسانوں کے لیے لباس بنایا گیا، اسی لیے جانور بے لباس ہوتے ہیں۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جانوروں والا لباس چاہتے ہیں، یعنی آج مغرب یہ چاہتا ہے کہ لوگ جانور بن جائے۔ اب یہ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اب یہ دیکھیے کہ نماز میں آج ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، تو اب اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کو سمجھا نہیں جاتا۔ ایک عورت اگر نماز پڑھتی ہے اور اگر اس کے سر پر باریک دوپٹہ ہے اور اس باریک دوپٹے سے اس کے سر کے بال نظر آتے ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جس عورت کے بال کو چھپانے کا حکم دیا گیا نماز میں کہ اگر وہ باریک دوپٹہ پہن کر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس پوری عورت کے وجود سے یعنی اس کو چھپانا کتنا ضروری ہے، اس کی آواز ہو، اس کا جسم ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ آج معاشرے سے آہستہ آہستہ لباس ایسے آ رہے ہیں کہ جس طرح جانور بے لباس ہوتے ہیں، اللہ نے جانوروں کو لباس نہیں دیا۔ جانوروں کے پاس صرف خال ہے اور اسی خال میں وہ نظر آتے ہیں۔ تو آج کے انسانوں میں سے
चाहे वो मर्द हो या औरत, वो भी ये चाहते हैं कि हम भी बे लिबास हो जाएं। तो मर्दों को देखते हैं तो ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जिनकी रानें खुली हुई होती हैं, उनके घुटने खुले हुए होते हैं, और वो इस चीज़ की तहजीब को भूलते जा रहे हैं कि लिबास अल्लाह ने क्यों उतारा था। इसी तरह हमारी ख़वातीन हो तो वो देखिए कि वो देखा देखी जैसे खरबूजा देख कर रंग बदलता है, तो हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, औरत के दुपट्टे गायब हो गए और ऐसे बाल खुले हुए। अब वो शादियों में भी, चाहे वो दीनदार तबका हो, हमारे माशरे में आज ये बढ़ता जा रहा है। इस बेहयाई से रुकना पड़ेगा, वरना इसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होता है, जो आजकल हम सुनते रहते हैं, अखबारात में आते रहते हैं। तो यहाँ से पता चला कि सत्र औरत छुपाने के काबिल लिबास ये पहनना, इस आयत से ये पता चला ये फ़र्ज़ है। यानी जिससे बंदे का, जिसको छुपाने के आज़ा हैं जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं, उनको छुपाना पड़ेगा। जब नहीं छुपाया जाएगा तो फिर जो माशरे में जानवर एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, सरेआम करते हैं, उन्हें कोई, वो जानवरों को हया नहीं होती या उनको ये अकल नहीं कि हमें कौन देख रहा है। जानवर जिस तरह चाहते हैं मुंह मार देते हैं। तो फिर जब औरतें और मर्द भी ऐसे ही जानवरों वाली हरकतें होंगी तो फिर एक दूसरे को मुंह मारे जाते हैं, और वही जानवरों वाला काम माशरे में भी होता है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि लिबास अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और हालांकि हदीस पाक में तो मेरे आका ने इस लिबास के पहनने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना हमें सिखाया। मैं आपके सामने हदीस पाक रखता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे आका को मर्दों के लिबास कौन सा पसंद था, कौन सा कलर पसंद था। हज़रत समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहनो। क्यों? फरमाया वो पाक और सुथरे हैं और इन्हीं में अपने मुर्दे को कफनाओ, और इसी में मुर्दे को दफनाया जाता है। इसी में हज करने वाले हाजियों का कैसा एक मंजर होता है, दो चादरें होती हैं और वो क्या आखिरत की तैयारी होती है। तो ऐसा लिबास पहनना चाहिए। और कैसा लिबास पहनने के बाद क्या करना चाहिए, अब सुनिए। हदीस पाक है कि हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कपड़ा पहने और ये पढ़े तो मेरे आका फरमाते हैं उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। क्या पढ़े? सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं जो भी लिबास पहने और ये पढ़ ले। क्या पढ़े? फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा व रज़क़नीही मिन गैरी हौल मिन्नी वला कुव्वा। बहुत आसान दुआ है, इसको हम याद कर सकते हैं। इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हुजूर ने फरमाया कि ये दुआ पढ़े, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं कि जिसने मुझे ये लिबास पहनाया और मेरी ताकत और कुव्वत के बगैर। किसके अंदर ताकत है, किसके अंदर कुव्वत है कि कोई लिबास पहन ले? ये तो अल्लाह की तरफ से ताकत मिली, कुव्वत मिली। बिस्तरों पर जो होते हैं तो उन्हें कौन पहनाता है? तो बंदा इस बात का एतराफ़ करता है कि मालिक तमाम तारीफ़ें तेरे लिए कि जिसने मुझे ये लिबास पहनाया, मेरी ताकत और कुव्वत के बगैर मुझे ये अता फरमाया। तो हुजूर फरमाते हैं जो ये दुआ पढ़कर लिबास पहनेगा उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और एक और हदीस पाक में मेरे आका ने दुआ सिखाई कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे रिवायत है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कभी नया कपड़ा पहनते तो उसका नाम लेते। इमामा होता या कमीज़ होती या चादर, पहले हुजूर उसका नाम लेते, फिर हुजूर ये दुआ पढ़ते। अगर हम भी ये दुआएं पढ़ेंगे तो यकीन कीजिए फिर इसकी बरकतें कैसे मिलेंगी। मेरे आका ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा कसौतनीही अस्अलुका खैरहु व खैर मा सुनिअ लहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ लहु। इसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है जैसे तूने मुझे ये कपड़ा पहनाया, वैसे ही मैं तुझसे इसकी भलाई और जिस मकसद के लिए बनाया गया है मालिक मैं उसकी भलाई का सवाल करता हूँ, और इसके शर से और जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसके शर से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। जब बंदा ऐसी दुआएं मांग कर लिबास पहनेगा, आप अंदाज़ा कीजिए कैसी बरकतें उसे लिबास पहनने पर भी मिल रही होंगी। और लिबास की उम्दा एक तारीफ़ भी याद रखिएगा
لباس بہت وسیع مفہوم میں ہے، میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لباس کی تشریح کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیز کو چھپا لے اسے لباس کہتے ہیں۔ لباس کی یہ تعریف ہے، ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیز کو چھپا لے اسے لباس کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کو بری چیزوں سے چھپا لیتی ہے، اسی لیے قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں اور پارسائی کے خلاف چیزوں کو ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور یہی میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر میں کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو بیوی اسے روک لیتی ہے، اگر بیوی میں ہوتا ہے وہ شوہر اسے روک لیتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بتایا گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ آگے ارشاد فرمایا یا بنی آدم، اس سے پہلے ایک اور بات بھی میں بتا دوں کہ لباس سے متعلق کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، ہم تو لباس تفخر کے لیے پہنتے ہیں کہ یعنی میں بہت اچھا نظر آؤں، اسی سے غرور و تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، اسی سے اس آیت کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ جب تک کوئی شخص تقویٰ کا لباس زیب تن نہ کرے وہ حقیقت میں ننگا ہے۔ بڑی خوبصورت بات اس نے کہی کہ اگر حیا کا لباس، تقویٰ کا لباس جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، وہ فرماتا ہے شاعر کہ وہ نہیں پہنا وہ حقیقت میں وہ ننگا ہے، اگرچہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری سے سب سے بہتر یہ لباس ہے، اور جو اللہ کا نام فرمان ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ حقیقت میں وہ کتنے بھی لباس پہن لے، حقیقت میں وہ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ اور آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ثقافت، فن یا کوئی سی بھی محفل ہو تو اس میں تو یہ سمجھا جاتا ہے ایسا لباس پہنا جائے کہ جس میں گرمی پیدا نہ ہو، جب تک شرم و حیا کو ساری قدموں تلے رون نہ دیا جائے تو وہ جب تک تو وہ اس محفل کو محفل نہیں سمجھا جاتا، اس کو کوئی خاص وہ انٹرٹینمنٹ نہیں سمجھا جاتا جہاں یہ بے حیائیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے لباس وہ چیز ہے کہ کسی نے یہ بھی مفسر قرآن نے یہ بات لکھی کہ لباس پہن کر انسان اس بات کا اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے لباس بھی دیا، لباس کو تیار کرنے کی انسان کو سمجھ بھی دے دی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر انسان کیا کرتا؟ تو اس بات کی یہ قدرت، اللہ کی قدرت، حکمت اور علم کی ناقابل انکار یہ دلیلیں ہیں لباس۔ تو اس لباس سے انسان سوچے کہ میرے کو اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ آج تو ہمارے پاس کتنے جوڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زبانوں پر ناشکری ہوتی ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس ایک لباس ہوتا تھا لیکن وہ بھی اس کو کس طرح سنبھال کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ لیکن آج معاشرے میں ہماری اس لباس کے حوالے سے، دیگر حوالے سے بھی بہت ساری ناشکریاں ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ دشمن جو تمہارے دین اور ایمان کا دشمن ہو اور کھل کر سامنے بھی نظر نہ آئے اور تمہیں نظر بھی نہ آئے اور تمہاری رگوں میں بھی سرائیت کر جائے اور دوست بھی بن کر اور خیر خواہ کے روپ میں آئے، حقیقت میں ہے دشمن لیکن بن کر تمہارے سامنے دوست آتا ہے اور خیر خواہ بن کر آتا ہے اور تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے تو تمہیں اس سے غفلت برتنا، فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی غفلت ہے۔ اس سے چوکنا رہنے کی اللہ نے اس آیت میں ہدایت فرمائی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے ضمن میں شیطان سے بچنے کا ایک حربہ وہ طریقہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تیرا دشمن ایسا ہے
کہ وہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو فرماتے تو ایک ایسی ہستی اللہ کی پناہ میں آ جا جو تیرے دشمن کو دیکھتا ہے لیکن وہ تیرا دشمن اس اللہ کو نہیں دیکھتا، یعنی اب وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اس اللہ کی پناہ مانگ لے۔ اور اس کے لیے ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جب تم رات کو بستر پر جائے تو کوئی بھی شخص اپنے بستر پر جائے تو بستر پر جانے سے پہلے یہ کہہ لیا کرے کہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ رات کو بستر پر پڑھ لیا کرے تو اس شیطان سے حفاظت ہوگی۔ اور اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی ہمیں دعا سکھائی گئی کہ جب بندہ وہاں جائے تو وہاں کیونکہ شیطان کی جگہیں ہوتی ہیں جنات کی، تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بھی دعا پڑھ لے، اور وہ بھی دعا ہمیں سکھائی گئی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اسی طرح جب بیت الخلاء سے نکلے تو اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو یہ ساری دعاؤں کا بھی ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی بتایا کہ کفار کو یہ جو اختیار دیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست اور مددگار بنا لیں اور شیطان کے ساتھ اپنی یا پھر شیطان کے ساتھ اپنی دوستی کر لیں اس کو، تو انہوں نے شیطان کی دوستی کو ترجیح دی اور اللہ کی دوستی کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ جس نے انہیں دوست بنا لیا تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے بنا دیا شیطانوں کو ان کا دوست کہ جو ایمان لانے والے نہیں۔ یہاں پر اللہ نے یہ جواب دیا کہ شیطان اور کفار کے درمیان جو دوستی اور محبت کا رشتہ ہم نے مستحکم کیا اور ان کو ان کی دوستی پر مجبور کر دیا تو انہی کی چاہت کی وجہ سے ہوا، یہ اللہ کے مجبور کرنے کی وجہ سے نہ ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو کہ جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں جو کفار تھے ان کی بے حیائی پر ان کی مذمت کی اور فرمایا کہ انہوں نے جو اپنے کبھی افعال کے دو عذر انہوں نے بیان کیے تو اس کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے پایا تھا لہٰذا ہم بھی ان کے اتباع میں یہ کرتے ہیں، تو قرآن ان کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اتباع تو جاہل اور بدکار کی اتباع ہوئی، یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں۔ اتباع تو اہل علم اور تقوی کی جاتی ہے نہ کہ جاہل و گمراہ کی، تو تمہاری اتباع کرنا یہ تمہارے جاہل باپ دادا کی پیروی ہے کہ تم جو یہ بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ اور دوسرا ان کا عذر اللہ پر انہوں نے بہتان باندھا اور یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا، معاذ اللہ۔ اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ تم اللہ پر وہ بہتان باندھتے ہو، وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں بھی خبر نہیں۔ اور اللہ کس چیز کا حکم دیتا ہے تو کہا سنو، اللہ یہ کہتا ہے کہ اس بات کا حکم دیتا ہے قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ تم فرماؤ کہ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو اور عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کرو، اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بری باتوں سے منع کیا اور جن کاموں کا حکم دیا اس میں سے قسط کا حکم فرمایا۔ قسط کسے کہتے ہیں تو اس کے چار معنی علماء نے لکھے، حصہ بھی ہے، عدل و انصاف بھی ہے، ظلم بھی ہے اور درمیانی چیز بھی۔ اس کی بہت طویل تفصیل ہے لیکن میں مختصر امام مجاہد اور مفسر سدی کا قول یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب بھی تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، جب بھی نماز کا وقت آئے
تم اپنے چہرے کو کعبے کی طرف سیدھا کر لو۔ اور دوسری بات اس میں اس آیت کے ضمن میں ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ جب تم سجدے کرو تو خالص اللہ کے لیے کر لو۔ اور خالص اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا عبادت میں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت صرف اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے حکم کی بجا آوری کی نیت سے کی جائے۔ یہ دو نیتیں ہوں اور اس میں کسی کو دکھانے اور کسی کو سنانے کی نیت نہ ہو اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو پتہ چلا کوئی سی بھی عبادت کرے تو کسی کو سنائے نہیں کہ میں نے یہ عبادت کی، تو اس میں اخلاص کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور کسی کو دکھانے کے لیے بھی نیت نیکی کا کام کوئی سا بھی نہ کرے تو پھر اخلاص میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اخلاص کے بارے میں بے شمار حدیث مبارکہ ہیں۔ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے خود حضرت معاذ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے دین میں اخلاص رکھو، تمہارا تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ یعنی تھوڑا سا بھی عمل کیا لیکن اخلاص کے ساتھ کیا تو وہ بہت زیادہ ہوگا۔ بندہ بہت سارے عمل کرے لیکن اخلاص نہ ہو تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اخلاص کو چھوڑ دے اس کے بارے میں بھی بے شمار حدیث مبارکہ آتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مہر لگے ہوئے نامہ اعمال لائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا اس نامہ اعمال کو قبول کر لو اور اس نامہ اعمال کو چھوڑ دو تو فرشتے عرض کریں گے کہ تیری عزت کی قسم مالک، ہم نے تو وہی لکھا ہے جو اس نے عمل کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں تم نے سچ کہا مگر اس کا عمل جس کو میں نے چھوڑنے کے لیے کہا تو اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ میری ذات کے لیے نہ تھا، آج میں صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جو میری ذات کے لیے کیا گیا۔ تو ہمیں یہ کتنی بڑی حدیث پاک میں یہ پیغام ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال کو اللہ پہلے سے ہٹا دے گا کہ ان کو ہٹاؤ یہ میرے لیے نہ تھا، اور فرشتوں کے سامنے اس وقت فرشتے قسم کھا کے کہیں گے مالک ہم نے تو وہی لکھا جو اس نے کیا۔ تو اس وقت نیت کا بھی پتہ چلے گا، اس وقت اخلاص کا بھی پتہ چلے گا۔ تو ہمیں اخلاص کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی آیت میں فرمایا کہ اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ویسے ہی تم پلٹو گے۔ اس سے مراد یہ ہے، اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے ننگے پاؤں ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر پیدا ہوا تھا، قیامت کے دن بھی اسی طرح ننگے پاؤں ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اٹھے گا۔ تو انسان سوچے کہ میری حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کو وہ سوچ لے کہ جب پیدا ہوا تھا تو یہ تھا، قیامت کے دن بھی یہ ہوگی۔ لیکن اگر لباس سے تقوی ہوگا تو پھر قیامت کے دن اللہ وہ حلے وہ شاندار جنت کے وہ لباس پہنائے گا، پھر انسان اس پر کیا اللہ کا وہ اس دن اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ نے اسے کتنی نعمت عطا کی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کے توفیق عطا فرمائے، اور لباس تقوی اور لباس حیا ہم سب کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا مولا کریم سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ تیری ہر دی ہوئی نعمت جو ہمیں مولا کریم تو نے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہمیں عطا کی ہے، مولا کریم تیری ہر نعمت پر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں حقیقت میں شکر کرنے والا بنا دے، یا اللہ اخلاص کی دولت دے دے، نہ شکری سے بچا لے، ہماری زبان کوئی بھی ناشکری نہ کرے۔ مولا کریم تیری ہر دی ہوئی نعمت اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، مولا ہمیں بس تیرے شکر گزار بندوں کا صدقہ اے اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے، ہمیں شکر گزار بنا دے، ہمیں ہر پورے 24 گھنٹے میں ہر وقت
الحمدللہ کہنے والا بنا دے، بس ہماری زبانوں پر الحمدللہ ہو، مولا کریم ناشکری نہ ہو، شکوے شکایت نہ ہو، اور اخلاص کے بارے میں مولا کریم آج ہم نے سنا کہ کل قیامت کے دن اخلاص والے اعمال تو قبول کرے گا۔ اے اللہ ہمارا ہر نیکی والا کام میں اخلاص دے دے، ہمیں دین میں اخلاص دے دے، ہمیں نمازوں میں اخلاص دے دے، ہمیں تلاوت قرآن میں اخلاص دے دے، زندگی کے تمام معاملات میں اخلاص دے دے۔ مولا کریم ریاکاری، غرور، تکبر، بد اخلاقی، بری سوچ، گندے خیالات سے اور بے حیائی سے اور جن کاموں سے تو ناراض ہو جاتا ہے اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ یا اللہ آج مولا کریم جو درس قرآن میں سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نور قرآن سے منور کر دے، قرآن کا حق عطا کرنے والا بنا دے، قرآن کی صحیح سمجھ عطا کر دے، صحیح سمجھانے والا سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ غور و فکر کی دولت دے دے، یقین کی دولت دے دے۔ آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں آئندہ مانگیں گے سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یونس بھائی کو مولا کریم جو ICU میں داخل ہیں رب کریم انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ شفیق الرحمان کی بڑی سیریس حالت ہے، مولا کریم انہیں شفا عطا فرما۔ زبیر الرحمان کئی کینسر کے مریض، چلتے پھرتے جو مریض ہیں وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ حضور کی امت میں جو گھر میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، یا ان نمازیوں میں جو بیمار ہیں، ان کے گھر والوں میں اللہ سب کو شفا دے دے، اللہ سب کو شفا دے دے۔ ہمارے جسموں میں جو بیماریاں ہیں جو آگے ظاہر ہوں اللہ اس سے پہلے ہی ہمیں شفا دے دے، ہمارے جسموں کی بیماریاں دور کر دے۔ یا رب العالمین اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق